بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ان يدعون وہ نہیں پکارتے من دونہ اللہ کے علاوہ الا اناسا مگر مؤنث کو، عورت کو، وَإِن يَدْعُونَ نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطان مریدا سرکش شیاطین کو، لعنہ اللہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، وقال اور فرمایا لأتخذن شیطان نے کہا لأتخذن البتہ میں ضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا ایک مقرر شدہ حصہ، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ ضرور لے کر جہنم کے اندر لے کر جاؤں گا۔ بات شرک کی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی ایک نوعیت بیان کی ہے۔ ان يدعون من دونہ اناسا، اناسا کہتے ہیں اس سے مراد وہ بت لات منات عزا جو مشرکین نے رکھے تھے، اسی طرح فرشتے ان کو بھی مؤنث سمجھتے تھے۔ کل ہم نے شرک کی ایک قسم پڑھی تھی، شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا۔ دنیا کے مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے یا تو بیٹیاں بناتے ہیں یا اللہ کے لیے بیویاں بناتے ہیں۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہ کا نام ہے الہ، الہن اللہ کا نام ہے، تو کہتے تھے اللہ کی بیوی ہے لات، لات اللہ کی بیوی ہو گئی، اسی لیے اس کا نام انہوں نے لات رکھا تھا۔ پھر کہتے تھے اللہ کا نام ہے العزیز، تو ایک انہوں نے بت بنایا تھا مؤنث، اس کا نام تھا عزا، کہتے ہیں یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ اللہ کی مؤنث ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ کام نہ صرف مشرکین مکہ کرتے تھے بلکہ قوم نوح سے چلا آ رہا تھا۔ وہ جو قرآن میں ہے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بت انہوں نے بنائے تھے، ان میں سے جو سوا تھا وہ کہتے وہ بت عورت کا تھا، سوا نامی بت ان کا عورت کا تھا، تو عورت وہاں سے چلی آ رہی، یعنی اس کی پوجا ہوتی ہے، لوگ شرک کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہے، خاص طور پر ہمارے قریب ہندو بدھ مت، ہندوؤں کے اندر تو بہت ساری دیویاں ہوتی ہیں، درگا، کالی، لکشمی، اس طرح کی ساری دیویاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، فخری علیحدہ علیحدہ، ہر کام کے لیے الگ دیوی رکھی ہے انہوں نے، یہ جنگ کی دیوی ہے، یہ پیسے کی دیوی ہے، یہ موت کی ہے، یہ وقت کی ہے، یہ قربانی کی ہے، فلاں فلاں۔ بدھ مت میں بہت ساری دیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں، دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں، یونان ایک بہت بڑی تہذیب ہے اور ان کی بہت زیادہ دیویاں ہیں، تو دنیا نے عورت کو اللہ کا یا تو اللہ کی بیوی یا اللہ کی بیٹی تصور کر کے اس کی عبادت کی ہے۔ تو شیطان نے عورتوں کی پوجا بھی کروائی ہے، عورت کے نام پہ شرک بھی کیا ہے، کروایا ہے لوگوں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے ماننے والے عیسائی ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا مریم علیہ السلام کے بارے میں؟ وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، اور عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، اور ان کی ماں نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ تو یہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان تمام چیزوں کا، تمام دیویوں کا، تمام مؤنث کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، کمال ہوگی بھی، اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کا خالق ہے، بھلا اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟
بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ولم تکن لہ صاحبہ، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی بیٹیاں۔ اور پھر خاص طور پہ ان مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، بیویاں تو انہوں نے لات عزیٰ کو بنایا تھا، اور فرشتوں کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمال ہوگی، الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو، اللہ کی بیٹیاں، جب اللہ کی باری آئی کہا اللہ کی بیٹیاں، یہ کیسی عجیب تمہاری تقسیم ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں تم کو بیٹیاں دیتا ہوں تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لو جی بیٹی پیدا ہو گئی، اور اللہ کے لیے بیٹیاں رکھی ہیں۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں نہیں بنایا۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم یہ کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں، بھی جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا کیا وہاں پہ موجود تھے؟ تمہیں کیسے پتہ یہ عورتیں؟ وَهُمْ شَاهِدُونَ، کیا تم موجود تھے وہاں پہ؟ تو ایسا انہوں نے کام کیا۔ تو إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، تو نہیں وہ پکارتے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، پکارنا بھی شرک ہے۔ کل ہم نے جو شرک فی الصفات پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا دعا کرنا، پکارنا، نظر و نیاز غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ إِن يَدْعُونَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، خاص طور پہ اناسا کسی مؤنث کو، دیوی وغیرہ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرک ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ در حقیقت اس مؤنث کو نہیں پکار رہے بلکہ یہ شیطان کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ شیطان نے بات کہی تھی۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر شدہ مشرک بناؤں گا۔ اگر آپ اس وقت کی دنیا کی تاریخ نوٹ کریں آبادی کے لحاظ سے، تقریباً کموں پہ 7 ارب دنیا ہے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 7 ارب میں سے آدھی دنیا ایسی ہے جو اللہ کی ذات کی منکر ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اور ان میں سے بھی تقریباً لے دے کے یہ کوئی 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ 7 ارب میں سے کم و بیش 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور ان 1.5 ارب میں سے آدھے مسلمان ایسے ہیں جو مشرک ہیں، آدھے مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی آپ 7 میں سے 1 ارب لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو موحد ہیں۔ تو شیطان تو کامیاب ہو گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لوں گا جن کو میں مشرک بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانیت میں سے اکثریت بنائی ہی جہنم کے لیے، تو جو جہنم کے لیے بنایا وہ مشرک ہوگا۔ ہاں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو میرے بندے ہیں وہ تیری بات نہیں مانیں گے، وہ شرک نہیں کریں گے، میرے بندے شرک نہیں کریں گے، باقی سارے شرک کریں گے، سارے مشرک ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو وہ مشرک ہوں گے تیری بات مان لیں گے۔ تو قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، 14ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الا عبادک منہم المخلصین، میرے مخلص بندوں کو تو مشرک نہیں بنا سکے گا، ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، باقی انسانیت کو اگر تو چاہے تو گمراہ کر سکے گا۔ تو بہرحال اگر بندہ اخلاص، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد